وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ ومن يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار متفق علیہ۔ وعنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے قال حضرت انس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا خصال ثلاث تین اخلاق ہے من کن فیہ جس کے اندر وہ تین اخلاق موجود ہو وجد بہن حلاوت الایمان وہ محسوس کرے گا ان تین اخلاق کی وجہ سے ایمان کی حلاوت و مٹھاس۔ وہ تین اخلاق یہ ہے من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما کہ اللہ اور اس کا رسول محبوب تر ہو اس کے دل میں ما سوا سے ایک کھولو۔ دوسرا ومن احب عبدا کہ محبت کرے ایک مسلمان کے ساتھ اور لا یحبہ الا للہ محبت نہیں کرتا مگر خدا کی رضا کے لیے نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں۔ دو خصلت۔ تیسری خصلت ومن وہ شخص یکرہ جو مکروہ جانے ان یعود فی الکفر کافر بننا بعد ان انقذہ اللہ منہ بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو کفر سے نجات دی تو کفر میں واپس جانے سے مکروہ جانے کما یکرہ ان یلقی فی النار جس طرح اپنا پھینکا جانا آگ میں مکروہ جانتا ہے۔ جس میں یہ تین خصلتیں ہو اس کو ایمان ایسا میٹھا محسوس ہوگا جیسی مٹھائی میٹھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ثلاثن تین خصلتیں ہیں من کن فیہ جس آدمی میں یعنی وجد فیہ جس میں یہ تین خصلتیں پائی جائے وجد بہن حلاوت الایمان محسوس کرے گا بسبب ان تین خصلتوں کی ایمان کی حلاوت و مٹھاس۔ پہلی خصلت یہ ہے من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما جس شخص کے دل میں اللہ و رسول زیادہ محبوب ہو ما سوا سے۔ دوسری خصلت یہ ہے من احب عبدا کہ محبت کرے ایک مسلمان کے ساتھ لیکن نفسانی خواہشات پر نہیں الا یحبہ لا یحبہ الا للہ محبت نہ کرے مگر اللہ کے رضا کے لیے کہ یہ تبلیغی ہے دین کی اشاعت کرتا ہے امر بالمعروف کرتا ہے اس بنیاد پر اس سے محبت کرتا ہے۔ تیسرا ومن وہ شخص یکرہ جو مکروہ جانے ان یعود واپس جانا کفر میں بعد اس کے کہ اللہ نے انقذہ اللہ اس کو نجات دی منہ کفر سے وہ کفر میں جانا ایسا مکروہ جانے کما یکرہ جیسا مکروہ جانتا ہے ان یلقا اپنا پھینکا جانا فی النار آگ میں۔ متفق۔ یہاں پر شارحین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ثلاثن مبتدا ہے اور من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان یہ اس کے لیے خبر ہے اور مبتدا میں شرط معرفہ ہونا اور ثلاثن نکرہ ہے۔ ثلاثن قاری نے اس کی تین توجیحات کی۔ ایک توجیہ کہ یہ ثلاثن صفت ہے موصوف معذوف کا یعنی خصال ثلاث اب خصال موصوف ہے ثلاثن اس کی لیے صفت ہے اور موصوف اور صفت نکرہ محضہ ہے یا نکرہ مخصصہ اور نکرہ مخصصہ مبتدا بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری توجیہ یہ کی ہے کہ یہاں مضاف الیہ محذوف ہے ثلاث خصال اخلاق میں سے تین ہے من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان تو ثلاث مضاف ہے خصال مضاف الیہ ہے مضاف الیہ نکرہ محضہ ہے یا نکرہ مخصصہ اور نکرہ مخصصہ مبتدا بن سکتا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ثلاثن مبتدا ہے نہ موصوف نکالنے کی ضرورت ہے جیسے جواب اول میں نہ مضاف الیہ نکالنے کی ضرورت ہے جیسے جواب ثانی میں بلکہ محض نکرہ مبتدا بن سکتا ہے۔ کیوں؟ مدار مبتدا کا تاریخ پر نہیں ہے
مدار مبتدا کا صحت پر ہے. جو کلام مفید للحکم ہو وہ مبتدا نکرہ کیوں نہ ہو وہ جائز ہے. جس طرح تمرتن خیر من جرادۃ، محرم آدمی اگر ایک ٹڈی ملخ قتل کرے تو وہ صدقہ میں کیا دے دے؟ کھجور. تو تمرتن کھجور خیر بہتر ہے من جرادۃ ٹڈی سے. اب یہ تمرتن مبتدا ہے اور نکرہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا کیوں بنا؟ جس کلام کا یہ حصہ ہے وہ مفید لفائدتن ہے. اس نے ہمیں ایک حکم بتایا کہ ایک ٹڈی قتل کرنے سے محرم پر کھجور کا صدقہ واجب ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو مدار صحت ابتدائیہ کا افادہ حکم پر ہے. جہاں افادہ حکم کا ہو وہاں مبتدا صحیح ہے خواہ نکرہ کیوں نہ ہو. ٹھیک. من کن فیہ، من وہ شخص کن کہ موجود ہو جائے وہ تین خصلتیں اس میں، وجد. اس پر ایک اعتراض یہ ہے کہ ثلاثن یہ اجمال ہے اور من کن فیہ الی آخرہ یہ اس کے لیے تفصیل ہے، اور تفصیل مطابق ہوتی ہے اجمال کے، اور یہاں تفصیل مطابق اجمال کی نہیں ہے، کیونکہ اجمال میں ثلاثن سے مراد کیا ہے؟ اخلاق. اور یہاں تفصیل میں جو آیا ہے کہ من کان اللہ اور من احب عبدا اور من یکرہ ان یعود، یہ من یہ اخلاق ہے یا اصحاب اخلاق؟ اصحاب اخلاق ہے. تو اجمال کے اندر نفس اخلاق کا ذکر ہے اور تفصیل کے اندر جو ہے اصحاب اخلاق کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اس لیے قاری نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں من مضاف الیہ ہے اور مضاف جو ہے وہ محذوف ہے. وہ یہ ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہ حلاوت الایمان. من کانا یعنی خصلت من کان اللہ ورسولہ احب الیہ. تو یہاں من کی طرف کون مضاف ہے؟ خصلت. دوسرے من کی طرف بھی خصلت مضاف ہے، تیسرے من کی طرف بھی خصلت مضاف ہے. السلام علیکم. بولیں. ہاں 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 مولی داود تو وایا وته ته ورشه دا عذر وته پیش کا. نه نو دا سړی چې د سره تللی دي نه ګوره دا څه وکړه خپل نماینده مقرر کړه، دا خلکو باندې اعتبار مه کوه. زه ښه یم. نه هغه خو اسلام آباد کې دی که نه، او ټیکسي والا دی. اچھا جی. تو جواب یہ ہے کہ ثلاثن اجمال ہے اور اس میں اخلاق کا ذکر ہے، اور من کان اللہ ورسولہ اس میں باخلاق لوگوں کا ذکر ہے، اصحاب اخلاق کا. تو تفصیل مطابق نہیں ہے اجمال کی. تو قاری نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں تین من ہے اور ان کی طرف خصلت مضاف ہے. تقدیر یہ ہے خصلت من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اور خصلت من احب عبدا لا يحبه الا اللہ، اور خصلت من یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ. تو جس طرح اجمال میں خصائل کا بیان ہے تو تفصیل میں بھی دو اعتراض ہو گئے.
ثلاثن 3 خصلتیں ہیں، من وہ شخص کن فیہ یعنی وجدنا کہ وہ 3 خصلتیں موجود اس میں، وجد بہن محسوس کرے گا اس سے حلاوت الایمان۔ تیسرا اعتراض اس پر یہ ہے کہ یہاں حلاوت کی اضافت ایمان کی طرف ہوئی، تو حضور نے فرمایا کہ ان 3 اخلاق کی وجہ سے انسان محسوس کرے گا حلاوت ایمان کا، تو احساس حلاوت کا تو فرع ہے وجود حلاوت کا، اور ایمان میں حلاوت ہے نہیں، جب حلاوت نہیں ہے تو احساس کیسے ہوگا؟ حلاوت جو ہے یہ تو اجسام کی صفت ہے، اور ایمان جسم نہیں ہے، وہ تو ایک روحانی چیز ہے، غیر مرئی غیر مسموع، وہ تو تصدیق قلبی کرنا، ٹھیک ہے۔ فقہاء اور محدثین حلاوت سے مراد حلاوت مجازی لیتے ہیں کہ جس طرح بھوکا آدمی کھانے کو میٹھا محسوس کرتا ہے تو اس میٹھے پن کے ساتھ اطمینان قلبی آتا ہے، تو اسی طرح یہاں حلاوت ایمان سے مراد یہ ہے کہ ایمان آنے سے دل میں اطمینان اور سکون ہوگا، اطمینان۔ مگر صوفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، حلاوت سے مراد حلاوت حسی ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کلمہ ایمان کا پڑھ کر ہماری زبان میٹھی تو نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں یہ زبان کا نقصان ہے۔ جس طرح صفراوی آدمی چینی منہ پر رکھے تو وہ کھٹی محسوس ہوتی ہے، تو چینی کھٹی نہیں ہے، اس کا مزاج صفراوی ہے۔ اگر ہمیں نماز میں مٹھاس معلوم نہیں، تلاوت میں مٹھاس معلوم نہیں ہے، کلمہ ایمان میں مٹھاس معلوم نہیں ہے، معلوم ہوا کہ مزاج خراب ہے، ورنہ ایمان میں اسی طرح مٹھاس ہے، بلکہ مٹھائی سے بڑھ کر ہے۔ مولانا روم نے بھی لکھا ہے اللہ اللہ اینچ شیرین است نام، فرمایا ایسے میٹھی مٹھائی میں نے نہیں دیکھی جیسے مٹھاس خدا کے نام میں ہے۔ تو ہماری زبان پر گناہ کے پردے ہیں، ایمان کا ذائقہ وہاں تک پہنچتا نہیں ہے، ورنہ ایمان میں مٹھاس ہے۔ حاصل یہ ہے کہ محدثین و فقہا مٹھاس سے مراد لازمی معنی لیتے ہیں اطمینان قلبی، اور صوفیہ اس سے مٹھاسی حسی مراد لیتے ہیں۔ من کان اللہ وہ آدمی کہ اللہ اور اس کا رسول احب الیہ مما سواہما۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ احب میں ضمیر اللہ اور رسول کی طرف رکھے، اور اللہ رسول تثنیہ ہے، تو یہاں احبا چاہیے، یہاں احب مفرد کیوں آیا؟ ٹھیک ہے، اس کا ایک جواب غیر مشہور ہے کہ بے اعتبار کل واحد، یعنی من کان اللہ احب الیہ اور من کان رسول اللہ احب الیہ، یعنی بے اعتبار کل واحد، ٹھیک ہے۔ اور صحیح جواب یہ ہے کہ یہ احب اس میں تفضیل ہے اور مستعمل من کے ساتھ ہے، اور اس میں تفضیل جب مستعمل من کے ساتھ ہو وہ مرجع کے مطابق نہیں ہوتا، جس طرح الصلاۃ خیر من النوم، تو خیرتن یا خیرہ ہونا چاہیے، لیکن یہ خیرو چونکہ اس میں تفضیل مستعمل بھی من ہے تو الصلاۃ مؤنث کے ساتھ مطابق نہیں ہے۔ تو صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ و رسول اگرچہ تثنیہ ہے لیکن احب اس میں تفضیل ہے، مستعمل بمن ہے، مما اس کے صلے میں آیا ہے، اور اس میں تفضیل جب مستعمل بمن ہو تو جناب وہ مرجع کے مطابق نہیں ہوتا، نہ تذکیر ہوتا نہیں اس میں اور نہ افراد و تثنیت میں۔ دو جواب ہے۔ ومن احب عبدا، دوسری خصلت من، خصلت شخص کا کہ وہ محبت رکھے عبدن ایک تبلیغی کے ساتھ، لا یحبہ الا للہ، اس سے محبت نہیں رکھتا مگر اللہ کی خاطر۔ اس ایک آدمی سے محبت دخولی جنت کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اور حرمان عن جنت کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق کی بھی محبت تھی اور ابو طالب کی بھی محبت تھی، لیکن ابو بکر صدیق کی محبت نجات کا باعث بنی، ابو طالب کی محبت نجات کا باعث نہ بنی۔ کیوں؟ ابو بکر کی محبت کس لیے تھی؟ لرضا اللہ تھی، اور ابو طالب کا خون کی خاطر کہ میرا خون ہے، اس لیے فرمایا محبت نہ رکھی مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ ومن یکرہ، یعنی خصلت من، خصلت، دیکھو یہ آدمی مشرک ہے،
اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مسلمان بننے کی، اب یہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو کب محسوس کرے گا؟ کہ کفر میں لوٹ جانا ایسا مکروہ جانے جس طرح آگ میں پھینکا جانا مکروہ جانے۔ خصلت خصلت اس آدمی کا یکرہ کہ ناپسند کرے ان یعود واپس جانا کفر میں، بعد ان انقذہ اللہ منہ، بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو نجات نصیب دی، ایسا مکروہ جانے۔ کما یکرہ ان یلقى فی النار، اس پر آخری اعتراض ہے وہ یہ کہ یہ جملہ تو اس آدمی کے بارے میں صادق ہے جو پہلے کافر ہو اور بعد میں مسلمان ہو جائے، تو یہ ایمان کا مٹھاس کب محسوس کرے گا؟ یکرہ ان یعود، عود کا معنی رجوع الی حالت الاصلی، کہ یہ کفر میں جانا ایسا مکروہ جانے جیسے آگ میں پھینکا جانا مکروہ جانے۔ لیکن اس آدمی کے بارے میں صادق نہیں ہے جیسے تبلیغی تو پیدا ہوتی ہی مسلمان تھا۔ اب اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ تب ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا کہ کفر میں عود واپس جانے سے مکروہ جانے؟ اس کا تو ماضی میں کفر ہے نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا بھی ماضی میں کفر تھا۔ جب یہ پیدا ہو رہا تھا اس وقت اس کی دل کی تختی بالکل صاف تھی، اس پر نہ ایمان لکھا تھا نہ کفر لکھا تھا۔ اب اللہ اس پر کفر لکھ سکتا تھا لیکن کفر سے نجات دلا کر ایمان لکھ لیا ہے۔ اب اس کفر کی طرف جس کے لکھنے پر خدا قادر تھا یہ جانا ایسا مکروہ جانے جس طرح اپنا پھینکا جانا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وعن العباس